اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ میری بخشش کر گناہوں کی، ورحمنی، رحم کر میرے حال کے اوپر، وعافنی، عافیت میں رکھ، واہدنی، ہدایت پہ چلا، گناہوں سے بچا، تیری توفیق، تیرا فضل، تیری رحمت، تیری معافی کی ضرورت ہے۔ نسبت دنیا کی طرف، حقیقت تیرے طرف۔ اگر حقیقت دنیا کی طرف تو نسبت تیرے طرف۔ عجیب کائنات، عجیب سسٹم، حکمت کے ساتھ جو بنایا وہ حقیقت اور حق ہے۔ وعافنی، وحدنی، ورزقنی، اور وہ چیز نصیب فرما جس کی دنیا میں آج بھی، کل بھی، اس دنیا کے بعد میں جو ضرورت ہے ان کی رہنمائی، رحمت نصیب کر اپنی۔ اور جو اسلام میں داخل کیا، پیدا کیا، یہ بھی خاص فضیلت ہے، سہولت ہے، تو ہی جانتا ہے۔ پیدا ہونے سے کامیابی نہیں، اسلام میں ہو یا کفر میں ہو، کامیابی ہے دنیا کی جو بھی نیت، اعمال، افعال، سوچ ہے ان کے اوپر تو نے رکھی ہے۔ ہماری نیت، ہمارے اعمال، ہماری کوشش میں اپنا فضل نصیب فرما، عطا فرما، بغیر کسی فرق کے صرف مسلم بن کے جیو۔ مسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے کہ بندے فرما بردار رہیں، اور فرما بردار حیثیت میں اس دنیا میں رہنے کے بعد آگے کی دنیا کی فکر ہو، یہ ہے مسلم۔ مسلم اسے نہیں کہا جاتا ہے کوئی دنیا کی فکر ہو، دنیا کی فکر بھی ضروری ہے، جو ضرورت ہے وہ انسان کی مجبوری ہے۔ پہلے زمانے میں کہتے تھے مجبوری کا نام شکریہ، اور اس وقت حال میں مجبوری کا نام لاچاری ہے۔ اس لاچاری کو ہمارے رہنما جو ہے، ہمارے رہنما، ہمارے دولت مند، ہمارے اسمبلی والے، ہمارے حاکم، ہمارے مذہبی کہلانے والے، رشتے کے کارڈ کو استعمال کرنے والے، ہمارا تعلق پیغمبر سے ہے، اور ہمارے رہنما علماء کارڈ استعمال کرنے والے تھے، ہم اللہ اور رسول کے وارث ہیں، ہم وارث ہیں۔ لیکن اللہ رسول کے وارث وہ ہے جو مسلم ہے۔ مسلم کی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں بیان کی ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدس کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، پہلے فرما بردار میں ہوں اپنے خالق کا، ان کے پروگرام کا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اعتبار کرنے کا، میں ہوں پہلے مومن اور مسلم۔ مسلم وہ ہے جو پرستش صرف ایک خالق کی ہے، خالق سب کا ایک ہے، تو بغیر کسی فرق کے صرف مسلم بن کے جیو۔ اور دوسرے الفاظ ہیں مخلوق کے پجاری رک جا، جہاں دیکھو تو مخلوق کی پرستش چل رہی ہے، کہیں ظاہر کی، کہیں دولت کی، کہیں عظمت کی، کہیں علاقے کی، کہیں انسانوں کی، کہیں پتھروں کی، ہواؤں کی، قسم قسم کی پرستش کی جا رہی ہے، کہیں نبیوں کی، وہ ان کے نبی سچے ہیں، عیسائیوں کو نبی سچے ہیں، یہودیوں کے پیغمبر سچے ہیں، ان کی پرستش، اور ہمارا پیغمبر آخری ہے، ان کی پرستش بھی ناجائز ہے۔ حاجت روا، مشکل کشا، دائم قائم، دنیا میں جو مخلوق آئی اس کی بچپن تھی، پھر جوانی تھی، پھر بڑھاپا، اگر زندگی رہی تو ارذل العمر آ جاتی ہے انسان کو،
اس لیے ہمارے پیغمبر نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اے میرے اللہ مجھے ناکارہ زندگی نہ دینا، زندگی ختم ہونے والی ہے، سب کا چیپٹر بند ہونے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے۔ تو مسلم کیا ہے کہ مخلوق کے پجاری رک جا، عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات اور مخلوق کے بنانے والے کی پرستش کر۔ کسی شاعر نے کہا ہے، مولانا رومی، ان کا ترجمہ کیا علامہ اقبال صاحب رحمہ اللہ نے، کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ تو شاہی ہے، احساس کمتری میں نہ آنا، احساس کمتری میں انسان مفلوج ہوتا ہے، ڈپریشن میں آ جاتا ہے۔ ہمت کرنی ہے، ہاتھوں سے، آنکھوں سے، دماغ سے، بازوؤں سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جیسے پرندوں میں یہ شہباز ہے، انسانوں میں عزت بخشی ہے۔ مسلم، مومن، مومن کے افکار، مسلم کے افکار، گفتار، رفتار الگ ہے، قول فعل کے پابند ہیں۔ مسلم مومن پشیمان ہوتا ہے، گر غلطی ہو جاتی ہے پھر رجوع کرتا ہے اپنے خالق کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ ماضی کو یاد رکھ، جو ماضی کو بھلاتا ہے۔ عام طرح پہ جب غربت سے دولت آتی ہے، بے روزگاری سے روزگار ملتا ہے، کمزوری سے قوت آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا کے سسٹم کو رکھا ہے، قوتیں بھی، کمزوری بھی۔ جب قوت آ جاتی ہے تو انسان ماضی کو بھلا دیتا ہے۔ جس نے ماضی بھلائی، بچپن کو بھلایا، احوال حالات کو بھلایا، وہ ناکام ہے۔ سمجھنے والا سمجھتا ہے کیوں ہم ماضی کو یاد کریں، گزر گیا گزر گیا، ابھی تو وقت ہے، مگر یہ وقت نہیں رہے گا۔ جب ماضی کا وقت نہیں رہا تو مضارع بھی نہیں رہے گا، اگلوں کا بھی نہیں رہا، ہمارے باپ دادا کے بھی نہیں رہا، صدیوں سے چل رہا ہے، چلانے والا ایک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مقدس کتاب سورۃ انفطار، یا ایھا الانسان، انسان، عظمت تو دی، انسانیت سے گر جائے تو ان کا قصور ہے۔ ما غرک بربک الکریم، بتا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، وہ قیامت کے دن بھی اب بھی آواز آ رہے ہیں، اے انسان، کس نے تمہیں دھوکہ دیا؟ میں نے تمہیں آنکھیں دی، قوت دی، اسباب دیے، لطاف دکھائے، نظارے دکھائے، پہاڑ دکھائے، موسمیں دکھائی، کیا کمی ہے؟ تو نے اس دنیا میں غلطیاں بھی کی، تو خود جانتا ہے، غلطی انسان خود جانتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، یہی اللہ ہے جس نے آواز کا سسٹم رکھا تھا۔ یہ غلط ہے، ضد الگ ہے۔ سماج کی باتیں دیکھ کے سارے جو کرتے ہیں، کیا میں گناہ گار ہوں؟ ساری دنیا جرم میں پھنسی ہوئی ہے، یہ انسان کا قصور ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الانسان، اے انسان، کتنی عزت دی، اے انسان، خلق الانسان علمہ البیان، علم تو تمہیں بیان کا انسان کو دیا نا۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکہ دیا رب کریم سے؟ تو سے غلطی بھی ہو جاتی تھی پھر بھی میں چھپاتا تھا، میری نعمتوں کی بے قدری کی میں نے تمہیں زندگی دی، تو غلط سمجھتا تھا، میری رحمت سے، میرے فضل سے، میری ربوبیت سے تو غلط فائدہ اٹھاتا تھا۔ میں نے تمہیں
لمبی مدت تک تجربہ کرایا، چھپایا تیرے گناہوں کو، تو اپنے زبان سے کسی بتائے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ اس لیے حدیثوں میں ہے کہ گناہ کو ظاہر مت کرو۔ آج کی دنیا تو کھلم کھلا چیلنج کر رہی ہے، مگر اللہ کی کریمی ہے، اللہ کی کریمی سے ناجائز فائدے لینے کے لیے کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے، ہماری مرضی، ہمارا جسم، ہماری دولت۔ ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز تھی جو تمہیں دھوکہ دیا رب کریم سے؟ میں تو انتظار کرتا ہوں تیری زندگی کا، تو واپس آ تو میں تجھے معاف کروں۔ جب کہا کریم، گناہ کیا پھر بھی میں کریم ہوں، نافرمانی کی ضد کیا، میرے دین کی، میرے نبی کی، میرے کتاب کی، میرے پروگرام کی مخالفت کی، پھر بھی میں نے تیرے اوپر کرم کیا، میں کریم ہوں۔ بربک الکریم الذی خلقک، وہ کریم ہے جس نے تجھے بنایا۔ تجھے کس نے بنایا؟ تم نے خود کو خود بنایا؟ ام خلقوا من غیر شیء، یہ اتنے بھولے ہوئے ہیں، ذرا غور کرو۔ ام خلقوا من غیر شیء، کوئی چیز نہیں ہے جس نے تمہیں بنایا، تیری آنکھوں کو، تیرے اعضاء کو، تیرے بالوں کو، تیرے ناخن کو، تیری ہر چیز کو۔ اے انسان، بربک الکریم، کریم کا خود کو القاب دیا، بہت القاب ہے، کرم کرنے والا، گناہوں کے بعد بھی وہ کرم کرنے والا، فضل کرنے والا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، میں نے تمہیں برابر کیا، جہاں ضرورت تھی گوشت لگایا۔ تھیلا لگا ہوا ہے، زمین پہ بیٹھے گا انسان، تکلیف ہوگی، اگر ہڈیاں ہوگی، میں نے جہاں گوشت کی ضرورت تھی، میرا بندہ، میری بندی بیٹھے گا، میں نے تمہیں گوشت دیا۔ دیکھو، میں نے تمہیں احسن تکوین بنایا، جہاں جس کی ضرورت تھی وہ میں نے پوری کی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور صورت جو ہے میں مصور ہوں، سب کی صورت الگ ہے۔ یہ جو کوے ہیں ہر ایک کی صورت الگ ہے، کبوتر ہیں الگ ہے، چوچو ہے بے انداز ہیں، ہر ایک کی صورت الگ ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے وہ کہتا ہے میں مصور ہوں مگر لا شریک ہوں، مثال ہوں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے مثال دیتی ہے، مثال مخلوق کے لیے ہے۔ مخلوق کو بنانے والا، پہاڑوں کو بنانے والا، پانی کو بنانے والا، ہوا کو بنانے والا، زراعت کو نکالنے والا، زمین کو بنانے والا، خلقک فسواک فعدلک، جوڑ لگا دیے، سیدھا کر دیا۔ جو بھی صورت میں نے بنائی، ماشا رکبک، ان پہ چڑھایا، الگ الگ گوشت لگایا، ہڈیاں لگائی، رگیں لگائی۔ کلا بل تکذبون بالدین، خبردار، بل تکذبون بالدین، اپنے اوپر بھروسہ ہے، لیڈروں کے اوپر بھروسہ ہے، سیاستدانوں کے اوپر بھروسہ ہے۔ پاکستان میں اکثریت میں 99% فراڈی ہیں، رہنمائی خود فراڈی ہے، مولوی بھی اکثر 95% جو ہیں فراڈی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے تعلق رکھنے والے کارڈ کو استعمال کریں، وہ بھی اگر وہ ہوتا تو یہ سب اکٹھے ہوتے اس امت کے ذلت کے لیے۔ بتا، پیغمبر نے پوری امت کے لیے، قرآن شریف کہتا ہے کہ ایمان والو، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف ہے، رحیم ہے میرا محمد۔ عنتم، جو تمہیں تکلیف آتی ہے، پیغمبر کو بہت دکھ ہوتا ہے، اب دنیا تکلیفوں میں پڑ گئی،
کہاں گئے مسلم، کہاں گئے سنی، کہاں گئے شیعہ؟ اقتدار کے لیے اکٹھے ہوتے ہوتے ووٹ اکٹھے اٹھائیں، مگر اس مصیبت جو ہے، جو ہمارے دشمنوں نے ہاتھ سے بنائی، معاشی پیٹ میں جو روٹی نہ ہوگی، پانی نہیں ہوگا، کیسے انسان کا گزارا ہوگا؟ تو ان کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ان کو فکر ہوتا تو ہمارے پیغمبر پوری دنیا کا فکر کرتے۔ جو پیغمبر والے ہوتے ہیں اس کو ساری دنیا کا فکر ہوتا ہے، صرف اپنا نہیں، پہلے اپنا، پھر گھر کا، پھر محلے کا، پھر شہر کا، پھر ملک کا، پھر ساری دنیا کا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم نے تو دماغ میں یہ سمجھ لیا ہے کہ کہاں کی قیامت، کہاں کی موت، تم نے تو اسے جھوٹا کر دیا ہے۔ اپنے خیال میں تو جھوٹا نہیں کر سکے گا، تو نے اپنے خیال سے جھوٹا کیا پیغمبر کو، قرآن کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے ہیں، عزت والے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے نظام یہ رکھا ہے، یعلمون ما تفعلون، جو بھی تم کام کرتے ہو وہ لکھتے ہیں، درج کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی میں کریم ہوں، اگر تم واپس ہوگا، جو سارے دفتر قرآن شریف میں ہیں، یبدل اللہ کا حکم ہوتا ہے تبدیل کرو۔ اس نے معافی مانگی، واپس آیا، ازالہ کیا، توبہ کیا، یہ جو دفتر ہیں ان کو مٹا دو، اس پہ لکھ دو تو یہ بندہ بندی میرا فرما برداری میں ساری زندگی گزاری۔ ان الابرار، آگے کہا دیکھو ابرارو، ان الابرار، بھلائی والے، بھلائی کے خیال، بھلائی کے کام، بھلائی کے ارادے رکھنے والے، مسلم فسادی نہیں، ازالہ کرنے والے۔ ان الابرار لفی نعیم، قرآن شریف نے یہ کہا، یہ کتنے دھوکہ کرتے ہیں، یہ پڑھو یہ پڑھو۔ ظلم کے اوپر خدا نے، رب العالمین نے لعنت کی، جھوٹ کے اوپر لعنت کی، یہ کہتے ہیں یہ پڑھو بخش جاؤ، یہ تو دھوکہ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ زندگی اس میں بھی دھوکہ۔ معاشی نظام تو انہوں نے نہیں دیا، مدد نہیں کی، سب کچھ انہوں نے لیا، مگر ایک دین دیا، وہ بھی رولڈ گولڈ۔ ان الابرار لفی نعیم، ابرار جو ہیں وہی نعمتوں میں جائیں گے۔ قرآن شریف کا انداز تو یہ ہے، ابرار بننے کے سوا نعمت میں نہیں ہو گئے، قرآن شریف کا انداز ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، دنیا والوں جو فجار ہیں یہ جہنم میں۔ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے، یہ کس نے فیصلے آتا؟ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ، کیا ہوا؟ قرآن شریف نے کہا کہ تم اپنا یہ فیصلہ غلط کرتے ہو۔ فیصلہ اللہ کا، فیصلہ قرآن شریف کا، فیصلہ رسول کا، جو قرآن شریف سے ملے۔ یصلونہا یوم الدین، آگے قیامت کا دن، فیصلے کا دن، حساب کا دن آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ یصلونہا یوم الدین، ہم داخل کریں گے اس دن، یوم الدین، یوم القیامت، یوم الحشر، یوم العاصفۃ، یوم التغابن، یوم التناد، یہ نام ہے قرآن شریف میں قیامت کا۔ داخل کر دیں گے ان کو جہنم میں، فجار کو، قرآن شریف کے منکر کو، بدعمال کو، ازالہ نہ کرنے والے کو۔ وما هم عنها بغائبین، یہاں بھاگ جاتے ہیں جنگلوں میں ادھر ادھر۔ اللہ کہتا ہے وہاں بھاگنے کی جگہ نہیں، بھاگنے کی وہاں جگہ نہیں۔ دنیا میں ہے بچاؤ، پیسہ، دوستی، ووٹ، ایک دوسرے کی حمایت کرنے والے۔ قیامت کے دن کوئی حمایتی نہیں ہوگا بقول قرآن شریف کے۔ یوم لا تملک، دیکھے قرآن شریف، یوم لا تملک نفس، کوئی مالک نہیں ہوگا، نفس ان نفس، کوئی نفس دوسرے نفس کا ذمہ دار نہیں۔ باپ نے جرم کیا، بیٹا ذمہ دار نہیں، بیٹے نے جرم کیا، باپ ذمہ دار نہیں، شوہر نے جرم کیا، بیوی ذمہ دار نہیں، بیوی نے جرم کیا، وہ ذمہ
نوکر نے ظلم کیا وہ ذمہ دار نہیں، جو ذمہ دار ہو عمل جس کا ہوگا وہی ذمہ. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، دنیا سمجھ جاؤ، کلا ہوشیار، اس دن کوئی نفس دوسرے نفس کا مالک نہیں ہوگا، سب کا مالک مالک یوم الدین، صرف مالک یوم الدین اللہ ہے. جزا سزا ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. اگر رعایت ہوگی تو ان کے دل کے اوپر ہوگی، ان کے دماغ کے اوپر ہوگی، ان کے جراثیم کے اوپر ہوگی، ان کے ازالے کے اوپر ہوگی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، ذرے برابر، قرآن تو یہ کہتا ہے ذرے برابر. والامر یومئذ للہ، دنیا والو امر جو ہوگا، جو بھی حکم ہوگا، جو بھی کاروائی ہوگی، یومئذ اس دن للہ، صرف اللہ کے، للہ صرف اللہ کی. اس وقت ثابت ہوگا، تم دیکھو گے، تم یہ چیز پاؤ گے. آج کے دن صرف مالک اللہ ہے. اللہ تمہیں ہمیں قرآن شریف پڑھنے، پھر سمجھنے، پھر قبول کرنے، پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.